نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرزه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني خاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم زلل من النار ومن تحتهم زلل ذلك يخفف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت إن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله طعاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسد قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون
لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن زل فإنما يزل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر ربی یسر ولا تعسر ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ بار شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں سب کو دین کی محفل میں پھر سے لا کر بٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے پھر جوڑ لیا۔ اللہ کی قسم یہ تمام کے تمام اجر جو آپ کے نظر سے اوجھل ہیں اس وقت، وہ اگر آپ کو دکھا دیے جائیں۔ جو میں نے ایک حدیث پڑھی، جس حدیث کا مطلب کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو عورت حاملہ ہوتی ہے اس کو پہلے دن سے ایسے جیسے کہ روزہ رکھ کر جہاد کرنے والا اور قیام اللیل کرنے والا پوری رات کا اتنا ثواب ملتا ہے۔ تو جب پڑھتے آگے آئی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ دکھائے جس کے بعد بہت عرصے بلکہ بہت زیادہ سکون ملتا رہا۔ آپ سے بھی شیئر کر لیتی ہوں، آپ کو بھی بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عورت اپنے بچے کو ڈلیور کرتی ہے یعنی پیدا کر رہی ہوتی ہے تو اس کو جو تکلیفیں آتی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ تکلیف ناقابل برداشت ہوتی ہے۔
وہ اللہ ہی ہے جو ہمیں وہ تکلیف برداشت کروا دیتا ہے، اور اس کے بعد ننھے منھے بچے کو دیکھ کے ہم اپنی تکلیف کو بھول جاتے ہیں تو اور اس میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو عورت تکلیف برداشت کرتی ہے بچہ پیدا کرنے کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے وہ اجر و ثواب رکھا ہوا ہے جو فرشتوں کی آنکھوں سے بھی اللہ نے چھپا کر رکھا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ یقین کریں یہ تو لوٹ سیل ہے کہ ذرا سا اللہ کی مان کے چلے اور اللہ تعالیٰ نے گلے لگا لیا ہمیں۔ ایسی لوٹ سیل کب ہوگی؟ یہ تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ مجھے حدیث پاک کو صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق دے کہ اہل جنت یعنی جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کسی بات کا اتنا قلق اور افسوس نہیں کریں گے جتنا اس گھڑیوں کا، اس وقت کا جو انہوں نے اللہ کی یاد کے بغیر گزارا۔ وہ جب جن جنتوں کی نعمتیں اور درجات دیکھیں گے نا تو دل میں یہ سوچیں گے ہائے کاش وہ وقت جو ہم نے بازار میں غرق کیا تھا نا وہ بھی ہم اس میں لگا دیتے۔ ہائے کاش جو ہم نے غیبت میں کوئی وقت غرق کیا تھا، یا فضول قسم کے ہم یہ میم بیٹھے دیکھ رہے ہوتے تھے اپنے واٹس ایپ پہ، کاش 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 کہ ہم وہ بھی اپنا قرآن پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، اللہ کے دین کے لیے لوگوں کو بلانے میں لگا دیتے۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ کے لیے بھی بہت بڑی لوٹ سیل ہے کہ اگر ایک کام اور کریں کہ اپنے ساتھ ایک بندے کو کم سے کم یا 2 بندوں کو تیار کریں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے سنیں۔ آخری پارے الحمدللہ ہیں، آخری اب تو یہ بھی نہیں میں کہہ سکتی کہ 10 پارے ہیں، اب تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آخری چند پارے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 23 پاروں کی ایک منزل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمارے ساتھ فضل سے اللہ تعالیٰ نے وہ کروا دیا، سر کروا دیا۔ آج سورت ہے سورت 23واں پارہ اور سورت صاد۔ یہ سورت مکیہ ہے، یعنی سورت صاد، صادی مکیہ۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کے نزول کا ایک خاص واقعہ جو معتبر روایتوں میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے لیکن اپنی رشتہ داری کا حق نبھانے کے لیے آپ کی بہت مدد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش کے دوسرے سردار ابو طالب کے پاس وفد کی شکل میں آئے، یعنی ایک جماعت کی شکل میں آئے اور کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ان کے بتوں کو گالی نہیں دیتے تھے، کوئی یہ نہیں کہتے تھے کہ ان کے بت کمینے ہیں، ذلیل ہیں، گالی نہیں دیتے تھے، بس یہ کہتے تھے کہ ان کے یہ بت کیا ان کی مدد کر سکتے ہیں، یہ تو خود اپنی مدد کے لیے پڑے ہیں۔ یعنی اب ایک بت گر جائے تو قیامت کی صبح تک خود نہیں اٹھ سکتا جب تک اس کی ناک ٹوٹ جائے۔ ایک مثال ہے، گرے اور ناک ٹوٹ جائے یا اس کے ماتھے پہ چوٹ لگ جائے، ایسے ہی مٹی کے تو بت ہوتے ہیں یہ، تو یہ قیامت کی صبح تک خود سے اپنی ناک کو صحیح نہیں کر سکتے۔ تو بس اللہ کے نبی صرف یہ بتاتے تھے کہ یہ بت جو ہے بے آسرا ہیں، ان کا آسرا مت کرو، کوئی نعوذ باللہ ان کے بتوں کو گالی نہیں دیتے تھے۔ تو ان کو اچھا تو ہم انہیں ان کے اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی برائی کرنا چھوڑ دیں۔ حالانکہ آج وسلم ان کے بتوں کو اس کے سوا کچھ نہیں کہتے تھے کہ ان میں کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے اور ان کو خدا ماننا گمراہی ہے۔ چنانچہ جب آج وسلم کو مجلس میں بلا کر آپ کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی کہ بھائی آپ نے ابو طالب سے فرمایا، یعنی اب جب ان کے سامنے حضرت ابو طالب مطلب حضرت منہ سے نکلتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کیا انہوں نے تو خامخواہ ہی مطلب نکل جاتا ہے ویسے، لیکن ایمان نہیں لائے تھے تو بھائی ابو طالب ہی ہیں۔ تو ابو طالب نے فرمایا کہ چچا جان کیا میں انہیں، یعنی آپ کے چچا نے آپ کے سامنے تجویز رکھی کہ بھائی تم ان کے بتوں کو برا نہ کہا کرو، چلو جو مرضی کرو آگے۔ تو آپ نے فرمایا چچا جان کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ ابو طالب نے پوچھا وہ کیا چیز؟ آپ نے فرمایا میں ان سے ایک ایسا کلمہ کہلانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے آگے سرنگو ہو جائے گا، یعنی جھک جائے گا اور یہ پورے عجم کے مالک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے کلمہ توحید پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر تمام لوگ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کے ایک کو اختیار کر لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات لگتی ہے، ہم اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک کو مان لیں، ہم سے ایسا نہیں ہو سکے گا۔ صاد
قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے اپنایا ہے کہ وہ بڑائی کے گھمنڈ اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہے، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا تو انہوں نے اس وقت آوازیں دی جب چھٹکارے کا وقت رہا ہی نہیں تھا، یعنی اس وقت کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں جس وقت اور کوئی راہ نظر نہیں آئی۔ جیسے فرعون نے کیا کہا، قارون نے کیا کہا، آپ نے پڑھا نا، فرعون نے کہا موسیٰ ہمیں معاف کر دو، موسیٰ معاف کر دو، قارون نے کہا موسیٰ معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مرنے کے بعد، ڈوبنے کے بعد اور قارون کو زمین کے نگلنے کے بعد اللہ نے کہا موسیٰ یہ آپ سے معافی مانگتے رہے، اگر ایک دفعہ بھی کہتے کہ موسیٰ کے رب ہم مجھے معاف کر دو تو میں ان کو معاف کر دیتا۔ ٹھیک ہے، اللہ اتنے رحیم ہے، اتنے رحمان، اور پھر اللہ کی رحمانیت سے فائدہ نہ اٹھانا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا تو انہوں نے اس وقت آوازیں دی جب چھٹکارے کا وقت رہا ہی نہیں تھا، اور ان قریش کے لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا، اور حالانکہ یہی کہتے تھے کہ سارے نبی صدوم میں پیدا ہو رہے ہیں، عراق میں پیدا ہو رہے ہیں، ادھر شام کی طرف پیدا ہو رہے ہیں، کنعان کی طرف پیدا ہو رہے ہیں، فلسطین کی طرف پیدا ہو رہے ہیں، اور مدین کی طرف پیدا ہو رہے ہیں، ادھر ہمارے حجاز سرزمین حجاز کی طرف تو کوئی نبی نہیں پیدا ہوا۔ اگر کاش ہمارے ہاں بھی کوئی نبی پیدا ہوتا تو ہم بھی ایمان لے آتے، ہم بھی اس کی بات مانتے، اور پھر نبی موسیٰ نہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جب قواعد بیت اللہ یعنی بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے اور بیت اللہ بنا چکے تو انہوں نے یہی دعا کی تھی نا کہ اے اللہ اس جگہ پر ایسا نبی بھیج جو کہ ہمیں اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، ہمارا ان کا تزکیہ نفس کرے، اور جو ہے ان جگہوں کو پاک صاف رکھوائے۔ تو مطلب اس طرح کی اور دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور نبی مانگے تھے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا تھا سرزمین حجاز کے لیے۔ اور ان قریش کے لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا، اور ان کافروں نے یہ کہہ دیا کہ وہ جھوٹا جادوگر ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کہ یہ جھوٹا جادوگر ہے۔ کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود میں تبدیل کر دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ایک ہی معبود کی بس مانو، اور ان میں کے سردار لوگ یہ کہہ کر چلتے بنے چلو اور اپنے خداؤں کی عبادت پر ڈٹے رہو، چلو چلو آؤ چلیں واپس، ہم اپنے خداؤں کی یعنی اپنے لات و عزا منات اور حبل اور بال اپنے خداؤں کو مانیں گے بس۔ یہ بات تو ایسی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی ارادے ہیں، یعنی کہا کہ یہ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ارادے کچھ اور ہی ہیں، ہم نے تو یہ پچھلے دن میں کبھی نہیں سنی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور کچھ نہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنا لی ہیں، کیا یہ نصیحت کی بات ہم سب کو چھوڑ کر اس شخص پر نازل کی گئی ہے؟ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم اتنے امیر اور سردار لوگ ہیں، بیٹوں والے، ہمارے 10 بیٹے، 5 بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر تو یہ نازل نہیں کی، یعنی اللہ نے ہمیں تو نہیں نبوت ہمیں تو نہیں دی، ان کو دے دی۔ صرف اصل بات یہ کہ یہ لوگ میری نصیحت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری نصیحتوں کو نا شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ تمہارا رب جو بڑا داتا، بڑا صاحب اقتدار ہے، کیا اس کی رحمت کے سارے خزانے انہی کے پاس ہیں، یا پھر آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کے قبضے میں ہے؟ پھر تو انہیں چاہیے کہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ مطلب یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ لوگ اس طرح اعتراض کر رہے ہیں جیسے نبوت جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہے ان کے اپنے اختیار میں ہے، جسے چاہیں اسے نبی بنائیں، اور جسے یہ ناپسند کرے اسے نبوت نہ دی جائے۔ یعنی نعوذ باللہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ نبوت بھی جو دی جائے، یہ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ وہ نبوت بھی جس کو دی جائے وہ ہماری پسند کا بندہ ہو، یعنی ہم میں سے کوئی امیر سردار، یعنی اگر یہ اتنے وسیع اختیارات کے مالک ہیں تو ان میں رسیاں تان کر آسمان پہ چڑھنے کی بھی طاقت ہونی چاہیے، تو ظاہر ہے انہیں حاصل نہیں ہے، اس لیے آسمان و زمین کی معلومات پر انہیں کیا اختیار ہوگا جس کی بنا پر یہ رائے دیں کہ فلاں کو نبی بنایا جائے اور فلاں کو نہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم یہ کافر لوگ اتنے ہی اختیارات رکھتے ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں، تو رسیاں تانے اور میرے پاس آ جائیں اوپر آسمان پہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قیامت کی صبح تک یہ نہیں کر سکتے، اس لیے آسمان و زمین کی معلومات پہ انہیں کیا اختیار ہوگا، یعنی وہ کیا سمجھیں گے کہ کون سی بات درست ہے اور کون سی بات غلط ہے۔ تو
اور یہ ان میں اتنی عقل بھی نہیں کہ یہ بتا سکیں کہ کون سا نبی، کس کو نبی بنانا چاہیے اور کس کو نہیں بنانا چاہیے۔ ان کی حقیقت یہ ہے کہ مخالف گروہوں کا ایک لشکر ہے جو یہی پر شکست کھا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ میں نے کس کو نبی بنانا ہے، نہ کہ یہ اپنی، یعنی یہ کن ذہن جن کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ ان سے پہلے نوح کی قوم، قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، اور 72 یا 82 لوگ صرف ایمان لائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری صرف اور صرف یعنی جو ہے 40 سال کی عمر میں ہوئے، اور 23 سالہ تبلیغ کے نتیجے میں آج پتہ نہیں کتنے خرب مسلمان اللہ کے حکم سے سامنے کھڑے ہیں الحمدللہ۔ بے شک ہم نام کے مسلمان ہیں لیکن ہیں ہم مسلمان۔ ان سے پہلے نوح کی قوم، قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اور قوم سمود۔ اب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا حشر کیا؟ پانی چھوڑ دیا، 40 دن پانی زمین اور آسمان نے اگلا، ساری قوم ڈوب کے مر گئی سوائے نوح علیہ السلام کی وہ کشتی میں جو لوگ تھے نوح علیہ السلام کے ماننے والے، اور وہ تمام کے تمام جانور جن کی نسل کو اللہ نے باقی رکھنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور لوط علیہ السلام کی قوم نے جو کہ ٹرانسجینڈر اس میں کرتی تھی، وہ لواطت کرتی تھی، لواطت کہتے ہیں ہوموس، مردوں کے ساتھ گندے کام کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر، پوری بستی کو اٹھا کر، یعنی ایسے جیسے کہ ٹرے میں رکھا ہوا پورے کے پورے سب کے گھر، اور اٹھا کے ایسے ہی لے گئے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبریل امی، اور وہاں سے جا کر نا اوپر سے جا کر نیچے پھینک دیا۔ اور کہتے ہیں کہ اس بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اور مرغوں کے اذانے دینے کی آوازیں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے بھی سنی آسمان کے۔ تو کہتے ہیں اور ایکا والوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ تو اور قوم سمود اور لوط کی قوم اور ایکا والوں نے بھی، وہ تھے مخالف گروہ کے لوگ، ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جس نے پیغمبروں کو نہ جھٹلایا ہو، اس لیے میرا عذاب بجا طور پہ نازل ہو کر رہا۔ اور مکہ کے یہ لوگ بھی بس ایک ایسی چنگھاڑ کا انتظار کریں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ یعنی مقصد یہ کہ جو بڑی بڑی قومیں پہلے گزر چکی ہیں، جن جیسی قومیں ہم نے دوبارہ بنائی نہیں، اللہ تعالیٰ نے قومیں سمود اور قوم عاد دوبارہ نہیں بنائی ایسی جن کے قد پہاڑوں جتنے ہوں، جو ایک اپنے ہاتھوں سے تراش کے جو ہے پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، اور بڑے بڑے دروازے، جو بڑے بڑے پتھروں کو اس کا دروازہ بناتے تھے، ایک انگلی کے پوروں سے پورے درخت کو اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ، اور ان کو کبھی بیماریاں بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور قوم سمود اور لوط کی قوم اور ایکا والوں نے بھی، وہ تھے مخالف گروہ کے لوگ، ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جس نے پیغمبروں کو نہ جھٹلایا، اس لیے میرا عذاب بجا طور پہ نازل ہو کرا۔ اور مکہ کے یہ لوگ بھی بس ایک ہی چنگھاڑ کا انتظار کریں جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ یعنی قوم سمود کو اللہ نے ایک چنگھاڑ کے ذریعے، جو کہ جبریل امی نے جا کر چیخ ماری تھی، جس سے زمین میں زلزلہ آ گیا تھا اور وہ سارے نیچے گر گئے تھے، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارا حصہ ہمیں روز حساب سے پہلے ہی جلدی جلدی دے دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ نے ہمیں دینا ہے نا، اچھائیاں اور خوشخبریاں اور نعمتیں، وہ ابھی روز حشر سے پہلے ہی دیتے ہیں ہمیں۔ اور اے پیغمبر یہ جو کہتے ہیں اس پر صبر کر لو، اور داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو بڑے طاقتور تھے، وہ بے شک اللہ سے بہت لو لگائے ہوئے تھے۔ یہ کافروں کا وہی مطالبہ ہے جس کا ذکر پہلے بار بار گزرا ہے کہ اگر ہم پر عذاب آنا ہے تو ابھی فوراً کیوں نہیں آ جاتا۔ یعنی ہمیں روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے رہتے ہیں کہ تم نے اللہ کی نہ مانی تو تم پر عذاب آئے گا، تو بھئی عذاب لا کے دکھا دیں جلدی سے۔ اللہ نے فرمایا کہ عذاب اگر میں لے آؤں گا تو تم سارے مر جاؤ گے، اور جب مر جاؤ گے تو تم روز قیامت یہ کہو گے کہ اللہ ہم نے تو سنورنے کا سوچا تھا، ہم نے تو نیک بننے کا سوچا تھا، آپ نے عذاب لائے، آپ نے ہم نے مار دیا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کام پہ لگا دیا تھا کہ وہ شام کے وقت اور سورج کے نکلتے وقت ان کے ساتھ تسبیح کیا کریں۔ یعنی اب یہ داؤد علیہ السلام کی بات آ رہی ہے۔ اور پرندوں کو بھی جنہیں اکٹھا کر لیا جاتا تھا، یہ سب ان کے ساتھ مل کے اللہ رب العزت کا خوب ذکر کرتے تھے، اور ہم نے ان کی سلطنت کو استحکام بخشا تھا، اور انہیں دانائی اور فیصلہ کن گفتگو کا سلیقہ عطا کیا تھا۔ اور کیا تمہیں ان مقدمہ والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پر چڑھ کر عبادت گاہ میں گھس آئے تھے؟ یہ ایک بہت خوبصورت بات ہوئی، اور مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے کیسے سمجھانے کا طریقہ اختیار کیا، یہ سنیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی لغزش ہو گئی تھی یعنی کوئی خطا ہو گئی تھی جب آپ اپنی عبادت گاہ میں تھے۔ ان دونوں نے اپنا ایک جھگڑا فیصلے کے لیے
آپ کے سامنے پیش کیا، دو آدمی آپ کے پاس آئے، انہوں نے اپنا جھگڑا پیش کیا، آپ نے فیصلہ تو فوراً فرما دیا کیونکہ حکمت اور دانائی کے یہ باب تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ سمجھ گئے کہ یہ مقدمہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف پیرائے میں نا ایک خوبصورت انداز میں مجھے تنبیہ کی ہے، مجھے ڈرایا ہے، اس لیے فوراً سجدے میں گر گئے اور توبہ استغفار میں لگ گئے۔ یہ حضرات اپنی کسی لغزش پہ، غلطی پر اصرار نہیں فرماتے تھے، دوبارہ نہیں دہراتے تھے، بلکہ جو ہی اپنی غلطی واضح ہو جاتی تھی تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیتے تھے اور توبہ استغفار میں لگ جاتے تھے۔ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے وہ دونوں آدمی، تو داؤد ان سے گھبرا گئے، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، کیونکہ وہ دیوار پھاند کے آئے تھے نا، ہم ایک جھگڑے کے دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور زیادتی نہ کیجئے اور ہمیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتا دیجئے۔ روایت میں یہ ہے کہ مفسرین نے یہ روایت بیان کی ہے کہ اس زمانے میں کسی شخص کی بیوی سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کر کے اس کے شوہر سے یہ فرمائش کرنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، برا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ یعنی زید کو اگر باقر کی بیوی اچھی لگی نا، اب اس زمانے میں یہ رواج تھا، مطلب یہ صحیح تھا کہ یعنی یہ جائز تھا کہ ہاں زید باقر سے کہہ دے کہ بیٹا کہ باقر تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، میں اس سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں، تو یہ برا نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ ایک عام رواج تھا جس پر کوئی برا بھی نہیں مانتا تھا۔ اوریا کی بیوی چونکہ بہت ذہین تھی، اوریا کی بیوی، اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے معاشرے چلن کے مطابق وہ اوریا سے فرمائش کی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تاکہ حضرت داؤد علیہ السلام اس سے نکاح کر سکیں۔ ایسی فرمائش اس دور میں نہ تو گناہ تھی کیونکہ شوہر کو حق حاصل تھا کہ وہ یہ بات مانے یا نہ مانے، اور نہ معاشرے کے رواج کے مطابق معیوب تھی، لیکن ایک جلیل القدر پیغمبر کے شایان شان یہ بات نہیں تھی کہ وہ ایسا کرتے۔ اب اس کی میں پوری آپ کو ڈیٹیل بتا دیتی ہوں۔ یہ میرا بھائی ہے، اب یہ وہ دونوں آدمی آئے جنہوں نے دیکھ کے داؤد علیہ السلام گھبرا گئے تھے کیونکہ یہ دیوار ٹاپ کر آئے تھے، تو اب یہ ان کا فیصلہ ہو رہا ہے، ایک یعنی دونوں اپنی اپنی اسٹیٹمنٹ اور بیان بتا رہے ہیں۔ ایک نے کہا یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، دمبیاں کہتے ہیں وہ کوئی جو ہوتا ہے نا، یہ دمبی، یہ بکرے کی طرح کی جو ہوتے ہیں جو ذبح کرتے ہیں اس وقت، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے زور بیان سے مجھے دبا لیا، یعنی اتنے اس نے صحیح طریقے سے مجھ سے فرمائش کی ہے اور ایسے خوبصورت الفاظ میں کہ میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں۔ داؤد نے کہا اس نے اپنی دمبیوں میں شامل کرنے کے لیے تمہاری دمبی کا جو مطالبہ کیا ہے، اس میں یقیناً تم پر ظلم کیا ہے، کیونکہ اس کے پاس تو 99، تمہارے پاس تو ایک ہے، یہ تو اس نے تمہارے پر ظلم کیا ہے۔ اور بہت سے لوگ جن کے درمیان شرکت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، یعنی اب یہ بھائی بھائی اور بہن بھائی یہ سب کے سب شریک ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے کے پاس رہ رہے ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ یہ ذاتی کر جاتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، اور وہ بہت کم ہے۔ اور داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے دراصل ان کی آزمائش کی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے پروردگار سے فوراً معافی مانگی، جھک کر سجدے میں گر گئے اور اللہ سے لو لگا لی، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ چنانچہ ہم نے اس معاملے میں انہیں معافی دے دی، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ۔ اور اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا تم لوگوں کے درمیان برحق فیصلے کرو، کیونکہ ان کے پاس دانائی اور حکمت بہت زیادہ تھی، اللہ نے ان کو بہت بہت جینیس بنایا تھا، تو اور نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، یعنی اے داؤد تم لوگوں کے درمیان فیصلے برحق کرو، اور لوگ اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اپنے دل کی خواہش کو مت مانو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ یعنی یہاں پر دوسرے لفظوں میں داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جو اوریا کی بیوی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اپنی اتنی بیویاں ہیں، آپ یہ اس طرف نہ لگائیں اپنے آپ کو، ذہن کو، آپ اپنے دل سے اس خیال کو نکالیں اور اللہ سے صرف لو لگائیں۔ یقین رکھو جو لوگ اللہ کے رستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے حساب کے دن کو بلا دیا ہے، اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ان کو فضول ہی پیدا نہیں کیا۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، چنانچہ ان کافروں کے لیے دوزخ کی شکل میں بڑی تباہی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، کیا ہم ان کو ایسے لوگوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے؟ اے پیغمبر، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ جو فیل ہونے والا ہے، جو فرسٹ آنے والا ہے، اس کو فیل ہونے والے کے برابر کر دیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو بینا ہے، آنکھیں رکھتا ہے، اس کو نابینا جیسا قرار دے دیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں فرما بردار کو نافرمانوں جیسا اجر دوں گا؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کیے جا رہے ہو؟ تو
اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جنہوں نے نیک عمل کیے کیا ہم ان کو ایسے لوگوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے؟ اے پیغمبر، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تم پر اس لیے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل رکھنے والے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا۔ کیا وہ بہترین بندے تھے؟ واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی ایک بات ہمیں بتا کے کہ یہ اپنے ایک میرے خیال میں وزیر ہی تھے یہ، جو میں نے پڑھا، لیکن بہرحال اللہ رحم کرے، تو انہوں نے نا ان کی بیوی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور اس سلسلے میں اوریا سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، لیکن یہ جائز خواہش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند آیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب داؤد علیہ السلام کی یہ بات بتائی تو یہ اس بات میں نا ذرا سی تھوڑی سی شرمندگی تھی، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی تعریفیں شروع کر دی، اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا۔ وہ بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ وہ ایک یادگار وقت تھا جب ان کے سامنے شام کے وقت اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے، یعنی داؤد علیہ السلام کے سامنے، تو انہوں نے کہا میں نے اس دولت کی محبت اپنے پروردگار کی یاد ہی کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ وہ اوٹ میں چھپ گئے، اور اس پر انہوں نے کہا ان کو میرے پاس واپس لے آؤ، چنانچہ وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ بہترین دو بہترین وہ بہترین گھوڑے پیش کیے جو جہاد کے مقصد سے اکٹھے کیے گئے تھے کہ ان پر بیٹھ کے جہاد کریں گے۔ ان سے آپ کی سلطنت کی شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا۔ آپ نے جب ان کا معائنہ فرمایا تو یہ شان و شوکت آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر سکی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس دولت سے محبت اس لیے نہیں ہے کہ اس سے میرے دبدبے کا اظہار ہو کہ میں بہت دولت مند ہوں، اور اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ جہاد کے لیے تیار کیے گئے، اس لیے میں گھوڑوں سے محبت کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں کام آئیں گے، اور جہاد اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیا جاتا ہے۔ پھر وہ گھوڑے چلتے ہوئے آپ کی نگاہوں سے روپوش ہو گئے تو آپ نے ان کو دوبارہ بلوایا، ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پہ پیار سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا اچھا، جب آپ کو کوئی نعمت مل جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اسے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس آیت کی یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، اور جو انہوں نے بتائی ہے یہ، اور ایک اور تفسیر ہے وہ یہ کہ گھوڑوں کے معائنے کے دوران آپ کی نماز قضا ہو گئی۔ یعنی ایک اور تفسیر جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ گھوڑوں کو دیکھنے میں اور ان کے معائنے کے درمیان آپ کی نماز قضا ہو گئی، جس پر آپ نے افسوس کا اظہار فرمایا، اور فرماتے ہوئے فرمایا کہ اس دولت کی محبت نے مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت سے غافل کر دیا، اس لیے انہوں نے گھوڑوں کو واپس بلا کے انہیں اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کا ارادہ کیا، اور تلوار سے ان کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹنی شروع کر دی۔ اس تفسیر کے مطابق آیت کا ترجمہ بالکل مختلف اس طرح ہوگا کہ جب ان کے پاس اچھی نسل کے عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ اس دولت کی محبت نے مجھے اللہ کی محبت سے غافل کر دیا، یعنی میری نماز نکل گئی، یہاں تک کہ وہ گھوڑے اوٹ میں چلے گئے، یعنی دور ہو گئے، تو انہوں نے کہا نہیں، انہیں واپس لاؤ۔ پھر انہوں نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار سے ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ دونوں تفاسیر ہیں، دونوں جو ہیں معتمد ذرائع سے ہیں، لیکن واللہ عالم کے اس کی کون سی تفسیر راجے ہے۔ اور یہ بھی واقعہ کہ ہم نے سلیمان کی ایک آزمائش کی تھی اور ان کی کرسی پر ایک دھڑ لا کر ڈال دیا تھا، پھر کیا ہوا، پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، کہنے لگے میرے پروردگار میری بخشش فرما دے، مجھے ایسی سلطنت بخش دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تیری اور صرف تیری ہی ذات وہ ہے جو اتنی سخی ہے۔ ایسی سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد باقی کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 4 لوگوں کو روئے زمین پر حکومت دی، 2 اچھے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، جنہوں نے یاجوج ماجوج کی قوم سے دوسری قوم کو بچانے کے لیے ایک صد سکندری ایک دیوار بنائی تھی۔ یہ دونوں بہت نیک تھے، بہت اچھے تھے، انہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کو اور تمام نعمتوں کو اللہ کے اوپر لگا دیا، اور 2 برے بخت نصر اور نمرود، انہوں نے اپنے آپ کو اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی ذات پہ خرچ کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی سے بالکل روح گردانی کی، اللہ کو نہ مانا، چنانچہ ہم نے ہوا کو ان کے قابو میں کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کے قابو میں ہوا بھی تھی، جن بھی تھے، تمام پرندے بھی تھے، یعنی ساری روئے زمین کی حکومت تھی۔ چنانچہ ہم نے ہوا کو ان کے قابو میں کر دیا، جو ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے ہموار ہو کر چلا کرتی تھی۔ ہوا تو ابھی بھی ہموار ہو کر چلتی ہے، اگر آپ اپنے کمرے میں سے ہوا نکال دیں نا تو اب کچھ سیکنڈ نہیں لگیں گے، دوبارہ وہ ہوا سے ہوا کا دباؤ ایک جیسا ہو جائے گا، اور شریر جنات بھی ان کے قابو میں دے دیے تھے۔
کن کے؟ حضرت داؤد سلیمان علیہ السلام کے، جن میں ہر طرح کے معمار اور معمار کہتے ہیں گھر بنانے والے اور غوطہ خور شامل تھے، اور کچھ وہ جنات جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ یہ ہمارا عطیہ ہے، یعنی یہ ہماری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ احسان کر کے کسی کو کچھ دے دو یا اپنے پاس رکھو، تم پر کسی کی حساب کی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو کے قابو میں جنات کو بھی دے دیا تھا، اور یہ ہماری طرف سے ایک ان کے لیے تحفہ تھا، اور اب میں نے ان سے کہا کہ جیسے مرضی اس کو استعمال کرو، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے، یعنی ان کا ہمارے یہاں بڑا مقام ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، ایوب جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ یہ تھا کہ بڑے عبادت گزار تھے اور بڑے شکر گزار تھے، تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑا خوش ہو کے ذکر کر رہے تھے، تو شیطان نے فوراً کہا یہ کون سا اتنا کمال ہے، اتنے سارے ان کو بیٹے دیے ہوئے، اتنی اچھی صحت دی ہوئی ہے، ان کو سلطانیت دی ہوئی ہے، ان کو اتنی خوبصورت بیوی دی ہے اور ذہین بیوی دی ہوئی ہے، ان کو تو ہر طرح سے عروج ہے، اگر یہ آپ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو کون سی اتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے ساری نعمتیں چھین لی، ان کو ایسی بیماری دے دی، لوگ کہتے ہیں نا جی زبان چھوڑی اور دل چھوڑا، یہ والی بیماری کوئی نہیں تھی اپنی طرف سے کی ہوئی ہے یہ بات، بس ایسی کوئی بیماری دی جس کا کوئی ذکر ایسا کوئی خاص نظر نہیں آتا مجھے، تو کہ میں بتاؤں کہ جی کینسر کی بیماری تھی یا کیا تھا، کوئی ایسا خاص میں نے پڑھا نہیں اس کا ذکر، ٹھیک ہے، بس بیماری تھی۔ تو اس بیماری میں کیا ہوا کہ اس بیماری میں یہ بیچارے بیمار ہو گئے اتنے، اور میرے خیال میں لگنی بیماری ہوگی یا پھر کیسی بھی بیماری ہوگی کہ ان کا جو سلطانیت ہے جاتی رہی، ان کے بچے مر گئے، اور ان کی سلطانیت بھی جاتی رہی، لوگوں نے ان کو دربدر کر دیا، وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا، نکال دیا، اور شہر بدر کر دیا، یعنی ملک بدر کر دیا، اور ان کی بیماری 18 سال تک رہی، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھا کہ اب آگے سے اسی سے سنیں گے تو پھر پتہ چل جائے گا۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ شیطان مجھے دکھ اور آزار لگا گیا ہے، یعنی انی مسنی شیطان بنصب و عذاب، یعنی شیطان مجھے دکھ اور آزار لگا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا ہم نے ان سے کہا اپنا پاؤں زمین پہ مارو، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی، اور اس طرح ہم نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا کر دیے اور ان کے ساتھ اتنے اور بھی عطا کر دیے، اور اتنے ہی اور بھی، تاکہ ان پر ہماری رحمت اور اکر والوں کے لیے یادگار نصیحت ہو۔ ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لے لو اور اس سے مار دو اور اپنی قسم مت توڑو۔ حقیقت یہ کہ ہم نے انہیں بڑا صبر کرنے والا پایا، وہ بہترین بندے تھے، واقعی وہ اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے تھے۔ یہ ضرور سنیں، یہ بہت خوبصورت قصہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ چھین لیا جب، تو اب 18 سال تقریباً اس طرح گزرے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ وہ اپنا پاؤں زمین پہ مارے، انہوں نے زمین پہ پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس پانی سے نہائیں اور اسی کو پئیں، انہوں نے ایسا کیا تو ان کی بیماری جاتی رہی، لیکن ابھی بیماری میں تھے، تب کی بات بتا رہی ہوں کہ بیماری میں ان کی وفادار اہلیہ کے سوا سب ان کا ساتھ چھوڑ گئے، بیٹے مر گئے تھے، اور صحت کے بعد نہ صرف وہ واپس آ گئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید پوتے پوتیاں بھی عطا فرمائے، اور اس طرح ان کے خاندان کی تعداد دگنی ہو گئی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ کو اچھا شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا کہ یہ ایوب جو ہے میرے قابو میں آتا نہیں ہے، اس کو کس طرح قابو کرے، تو اور نہ اس کی بیوی، تو شیطان کے چیلے نے کیا کہا کہ لو تم نے تو اس کے باپ کو بہکا دیا تھا، یعنی آدم علیہ السلام کو، یہ کون سا مشکل ہے۔ تو ایک حکیم کا روپ بھر کے آیا شیطان ان کی بیوی کے پاس، اور بیوی سے کہا کہ اگر تم میری بات مان لو، کہیں لکھا کہ مجھے سجدہ کر دو، یا کہیں لکھا ہے کہ اگر تم میری بات مان لو گی تو میں تمہارے میاں کو ٹھیک کر دوں گا، اس طرح کی کوئی بات کی۔ ابھی انہوں نے صرف اتنا سا کہا ان کی بیوی نے، میں تمہیں سوچ کر جواب دوں گی، لیکن جب حضرت ایوب علیہ السلام کو کی اہلیہ کو ایک مرتبہ شیطان نے اس طرح ورگلایا کہ وہ ایک طبیب کی شکل میں، ایک حکیم کی شکل میں ان کے سامنے آیا، یہ اپنی شوہر کی بیماری سے بہت پریشان تھی، انہوں نے اس کو واقعی طبیب سمجھ کر اس سے کہا کہ میرے شوہر کا علاج کر دو، وہ تو شیطان تھا، اس نے کہا اس شرط پہ علاج کرتا ہوں کہ اگر تمہارے شوہر کو شفا ہو گئی تو تمہیں یہ کہنا ہوگا کہ اس طبیب نے اسے شفا دی ہے۔ یہ خاتون چونکہ اپنے شوہر کی بیماری سے بہت زیادہ پریشان تھی، اس لیے ان کے دل میں اس کی بات ماننے کا میلان پیدا ہو گیا، یعنی وہ
راضی ہو گئی. انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا. حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنا بڑا رنج ہوا کہ شیطان نے ان کی اہلیہ تک رسائی کر لی، یعنی میری اہلیہ کو بھٹکا دیا، اور وہ اس کی بات ماننے کی طرف مائل ہو رہی ہیں. وہ ان کی اس رنج کے عالم میں انہوں نے قسم کھا لی کہ میں صحت مند ہونے کے بعد اپنی بیوی کو 100 کمچیاں ماروں گا. کمچی کہتے ہیں وہ درے کو، کوڑے کو. لیکن جب انہیں صحت حاصل ہو گئی تو انہیں اپنی قسم پر بڑی شرمندگی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک راستہ بتایا کہ مت پریشان ہو، اور یہ 100 تنکے لے لو، جیسے ایک جھاڑو سی بنا لو، اور ایک دفعہ جو ہے نا اپنی بیوی کو سے لگا دو اس کو، تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. اور خیال آیا کہ اپنی ایسی باوفا بیوی کو کس طرح یہ سزا دوں کہ بھئی 100 دفعہ کوڑے ماروں اس کو، اور اگر نہ دوں تو قسم ٹوٹتی ہے. اللہ نے فوراً وحی کے ذریعے حکم دیا کہ وہ 100 سینکوں، یعنی باریک باریک جو ہوتے ہیں نا تنکے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی چڑیاں اپنا گھر بنانے کے لیے وہ تنکے لے آتی ہیں، تو ان باریک باریک سینکوں کو ایک مٹھا لے کر ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیں. اس طرح قسم بھی نہ ٹوٹے گی اور بیوی کو خاص تکلیف بھی نہ ہوگی. اور ہمارے بندوں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بندے ہیں جن کے لیے روز قیامت اعلان ہوگا، جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انا وجدناہ صابرا. اللہ جب کہیں گے نا انا وجدناہ صابرا کہ ہم نے ان کو بڑا صبر کرنے والا پایا، تو پڑے پورے مجمع سے کون اٹھے گا؟ حضرت ایوب علیہ السلام. سارے سب دیکھ رہے ہوں گے کہ اب کون اٹھتا ہے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت صابر پایا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ پھر بیٹھ جائیں گے، جو تفسیر کی کتاب میں جو ہمارے قاری صاحب نے لکھوایا تھا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے نعم العبد، میرا بڑا اچھا بندہ، بڑا شاندار بندہ. تو تب بھی یہی اٹھیں گے. پھر اللہ تبارک یہ پھر بیٹھ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انہو اواب، یعنی اس کا مطلب ہے صرف میرے سے چمٹنے والا، بس میرے سے لو لگانے والا، اور کہیں ادھر ادھر دیکھنے والا نہ. تو تب بھی حضرت ایوبی علیہ السلام اٹھیں گے. یہ تینوں اعزاز ہیں ان کے. اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، جو نیک عمل کرنے والے اور ہاتھ اور دیکھنے والی آنکھیں رکھتے تھے. ہم نے انہیں ایک خاص وصف کے لیے چن لیا تھا جو آخرت کے حقیقی گھر کی یاد تھی. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے. اور اسماعیل اور الیسا اور اسماعیل ولیسا وذلکفل، یہ جو ہیں ان کو بھی یاد کرو، اور یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 یا 1,00,000 جو میں نے باب العقائد سے پڑھا، 1,00,000 پیغمبروں میں سے نا 22 23 25 لوگوں کا 25 پیغمبروں کا ذکر قرآن میں کیا ہے، سب کا نہیں کیا. اس کا مطلب یہ کہ یہ بہت ہی سارے اعلی درجے کے تھے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ، اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے ان کا ذکر کیا. یہ سب کچھ ایک نصیحت کا پیغام ہے. اور یقین جانو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں آخری ٹھکانے کی بہتری انہی کے حصے میں آئے گی. یعنی ہمیشہ بسے رہنے کے لیے جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے پوری طرح کھلے ہوئے ہوں گے. اور جہاں تک وہ تکیہ لگائے ہوئے بہت سے میوے اور مشروبات منگوا رہے ہوں گے. جب یہ باتیں پڑھیں نا جنتیوں کی تو کہا کریں اللہم جعلنا منہم، کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے شمار فرمائیے. جہاں وہ تکیہ لگائے بہت سے میوے اور مشروبات منگوا رہے ہوں گے، اور ان کے پاس وہ ہم عمر خواتین ہوں گی جن کی نگاہیں اپنے شوہروں پر مرکوز ہوں گی. یعنی وہ کسی اور مرد کی طرف نہیں دیکھ رہی ہوں گی، صرف اپنے پیار سے نا اپنے مرد کو ہی دیکھ رہی ہوں گی. یہ ہے وہ نعمتوں سے بھرپور زندگی جس کا تم سے روز حساب میں وعدہ کیا گیا ہے. بے شک یہ ہماری عطا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کی زندگی اور دوزخ کی زندگی ایسے ہے کہ اگر اس پوری دنیا میں آٹا یا کنک بھر دی جائے، یا چاول بھر دیا جائے، یا گیہوں بھر دیا جائے، تو 1,000 سال بعد اگر ایک پرندہ آئے اور اپنی چونچ میں بھر کے لے جائے گندم یا چاول جو بھی تھا، تو وہ کسی نہ کسی دن ختم ہو جائیں گے. لیکن جنت کی اور جہنم کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف جن لوگوں نے سرکشی اختیار کی یقین جانا ان کا آخری ٹھکانہ بہت برا ہوگا. یعنی دوزخ جس میں وہ ہمیشہ وہ داخل ہوں گے، پھر ان کا بدترین بستر بنے گی. یہ ہے کھولتا ہوا پانی اور پیپ. اب وہ اس کا مزہ چکھیں اور طرح طرح کی چیزوں کا جو اس جیسی تکلیف دہ ہوں گی. جب وہ اپنے پیروکاروں کو آتا دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے یہ ایک اور لشکر ہے جو تمہارے ساتھ گھسا چلا آ رہا ہے، پھٹکار ہو ان پر، یہ سب آگ میں جلنے والے ہیں.
یعنی جب یہ اپنے پیروں فقیروں کو دیکھیں گے نا جنہوں نے ان کو ورگلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم اس راہ سے پار کرا دیں گے، ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے، جب ان کو آتا دیکھیں گے نا تو کہیں گے پھٹکار ہو ان پر، لعنت ہو ان پر، انہوں نے ہمیں بھی بہکا دیا۔ آنے والے کہیں گے نہیں بلکہ پھٹکار تم پر ہو، تمہیں تو یہ مصیبت ہمارے آگے لائے ہو، اب تو یہی بدترین جگہ ہے جس میں رہنا ہوگا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، یعنی ایک دوسرے کو پھٹکار لانتے بھیجیں گے، پیر بھی اور مرید بھی دونوں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے ہمارے پروردگار، جو شخص بھی یہ مصیبت ہمارے آگے لایا ہے اسے دوزخ میں دگنا عذاب دیجیے۔ یعنی مرید پیر کے لیے وہ کریں گے اور ایک دوسرے سے کہیں گے کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ ہمیں وہ لوگ یہاں دوزخ میں نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم برے لوگ شمار کرتے تھے، جنہیں ہم برا سمجھتے تھے، کیا ہم نے ان کا ناحق مذاق اڑایا تھا یا انہیں دیکھنے سے نگاہوں کو غلطی ہو رہی ہے، یعنی ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ یقیناً دوزخیوں کے آپس میں جھگڑنے کی یہ ساری باتیں بالکل سچ ہیں جو ہو کر رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ہے جیسے ہو رہا ہو، اے پیغمبر کہہ دو میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو ایک ہے، جو سب پر غالب ہے، جو تمام آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک ہے، جس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے، جو بہت بخشنے والا ہے۔ کہہ دو یہ عظیم حقیقت کا اظہار ہے جس سے تم منہ موڑے ہوئے ہو۔ مجھے عالم بالا کا کچھ علم نہیں تھا جب وہ فرشتے سوال جواب کر رہے تھے۔ اس سے فرشتوں کی اس گفتگو کی طرف اشارہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ہوئی تھی، اور میرے پاس وہی صرف اس لیے آتی ہے کہ میں صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم سے لے کے تمام نبیوں کے قصے سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نبی اکرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو جاننے کا اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں گارے سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، چنانچہ جب میں اسے پوری طرح بنا دوں، یعنی آدم علیہ السلام کو، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ پھر ہوا یہ کہ سارے کے سارے فرشتوں نے تو سجدہ کیا الا ابلیس، البتہ ابلیس نے نہیں کیا۔ استکبرا وکان من الکافرین، اس نے کیا تکبر کیا۔ اللہ نے اچھا اس نے کیا کیا کہ اس نے تکبر سے کام لیا اور کافروں میں شامل ہو گیا، انکار کرنے والوں میں۔ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے۔ اللہ نے کہا ابلیس جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کلاس لگائی تھی سارے فرشتوں کی، اور آپ لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا لوگوں کا کہ ابلیس جو تھا، شیطان جو تھا وہ فرشتہ تھا، فرشتہ نہیں تھا، کانا من الجنی، وہ جنوں میں سے تھا۔ یہ آپ دیکھیں نا سورہ یاسین میں، وہ جنوں میں، وہ شروع سے جنوں میں تھا۔ فرشتے نورانی مخلوقات، جنات ناری مخلوقات، یعنی فرشتے نوری مخلوقات، جنات ناری یعنی آگ سے بنی ہوئی، اور ہم سب تین سے یعنی مٹی سے بنے ہوئے۔ کیا تو نے تکبر سے کام لیا ہے یا تو کوئی بہت اونچی ہستیوں میں سے ہے؟ کہنے لگا میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ ہمیشہ اوپر کو جاتی ہے، اور اس کو گارے سے پیدا کیا یعنی کھنکتی ہوئی مٹیوں سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے، اور یقین جان قیامت کے دن تک تجھ پر میری پٹکار رہے گی۔ اس نے کہا میرے پروردگار پھر تو مجھے اس دن تک کے لیے جینے کی مہلت دے دیجئے جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، قیامت تک۔ اللہ نے فرمایا چل، مجھے ان لوگوں میں شامل کر لیا گیا جنہیں مہلت دی جائے گی لیکن ایک متعین وقت کے دن تک۔ کہنے لگا بس تو میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تجھے مہلت جو دی ہے وہ ایک معین وقت تک مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد لہذا پہلے سور کے بعد تمام مخلوقات کو موت آئے گی تو اس میں شیطان کو بھی موت آ جائے گی۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا پھر دوسرا سور کے بعد پہلے سور میں ساری دنیا تباہ ہوگی، پھر دوسرے سور میں ساری اٹھیں گے قبروں سے اور کہاں پڑے حشر کے میدان تک پہنچیں گے۔ کہنے لگا بس تو میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں، شیطان نے کہا میں ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے برگزیدہ بندوں کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شمار کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہماری قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو اپنے برگزیدہ بندوں میں شمار کر لے۔ اللہ نے فرمایا تو پھر سچی بات یہ ہے، اور میں سچی بات ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان سب سے جو ان میں تیرے پیچھے چلیں گے جہنم کو بھر کے رہوں گا۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے میں تم سے اس اسلام کی دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت ہے، اور تھوڑے سے وقت کے بعد تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ اب یہ ذمہ داری آپ لوگوں کی بھی ہے، میری بھی ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرح سب کو دین پہ بلائیں، اور اللہ سے کوئی اجر کی توقع اللہ سے رکھیں، دنیا میں لوگوں سے کوئی اجر کی توقع نہ رکھیں۔ سورۃ الزمر، سورۃ الزمر یہ سورت مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور زمر جو ہے
گروہ کے لیے یعنی جماعت کے لیے نا زمر کا لفظ استعمال کی جاتا ہے. یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے جو بڑے اقتدار کا مالک ہے، بہت حکمت والا ہے. اے پیغمبر، بے شک یہ کتاب ہم نے تم پر برحق نازل کی ہے، اس لیے اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ بندگی خالص اسی کی ہو. یاد رکھو خالص بندگی اسی کا حق ہے. اور جن لوگوں نے اس کے بجائے دوسرے رکھوالے بنا لیے ہیں، یہ کہہ کر ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، ان کے درمیان اللہ ان باتوں کا فیصلہ کریں گے جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. یقین رکھو اللہ کسی ایسے شخص کو راستے پہ نہیں لاتا جو جھوٹا ہو، کفر پر جمع ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا بھی ہو اور بد باطن ہو، کفر پہ جمع ہو. اگر اللہ یہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا، لیکن وہ پاک ہے. یعنی یہ کافر کہتے تھے نا کہ ہم لڑکیوں کو اس لیے پسند نہیں کرتے کہ فرشتے لڑکیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر مجھے اولاد چاہیے ہوتی تو میں پھر جو مرضی اولاد بنا لیتا اپنی. اچھا اگر اللہ یہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو اپنی مخلوق میں جس کو چاہتا منتخب کر لیتا، لیکن وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. وہ تو اللہ ہے، اس کو اپنی نسل بڑھانے کے لیے، اس کو اپنی نام زندہ رکھنے کے لیے اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا نام ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، ابد سے ازل تک رہے گا. اور ایک اور زبردست اقتدار کا مالک ہے، اس نے سارے آسمان اور زمین برحق پیدا کیے ہیں. وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے. اور اس نے سورج اور چاند کو کام پہ لگایا ہے، ہر ایک کسی معین مدت تک کے لیے رواں دواں ہے. یاد رکھو وہ بڑے اقتدار کا مالک ہے، بہت بخشنے والا ہے. اس نے تم سب کو ایک شخص سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور یعنی بائیں پسلی سے اماں ہوا کو بنایا، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے بنائے. ہمارے لیے کون سے ہیں؟ مراد اونٹ، گائیں، بھیڑ اور بکری، جن میں سے ہر ایک کے نر اور مادہ کو ملائیں تو یہ چاروں کو 8 ہو جائیں گے. اس کا ذکر خاص طور پہ اس لیے فرمایا کہ عام طور پہ یہی مویشی انسان کے زیادہ کام آتے ہیں. وہ تمہاری تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں اس طرح کرتا ہے کہ 3 اندھیریوں کے درمیان تم بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو. 3 اندھیریاں 3 اندھیرے اس طرح کہ ایک اندھیری پیٹ کی، دوسری رحم کی، اور تیسری اس جھلی کی جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے. بچہ پیک ہو کے آتا ہے نا جھلی میں. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ سائنس اب بتا رہی ہے، اللہ نے 1450 سال پہلے بتایا. وہ تمہاری تخلیق تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح کرتا ہے کہ 3 اندھیریوں کے درمیان تم بناوٹ کے ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے سے گزرتے ہو. پہلے ہوتا ہے منی کا ٹپکا، اس کے بعد پھر جمع و خون، ثم من علق، جمع و خون، اور پھر اس کے بعد بوٹی، اور بوٹی کے بعد ثم نقصوہا، اس میں ہڈیاں چلا دیتے ہیں اللہ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں منہ وغیرہ اور پیر وغیرہ سارے کچھ بناتے ہیں. وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پھر بھی تمہارا منہ آخر کوئی کہاں سے موڑ دیتا ہے. آخر تم کفر اختیار کرو گے. اگر تم کفر اختیار کرو گے تو یقین رکھو اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں فرماتے. اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہاں تو کوئی جرم کرتا ہے تو اس کے قبیلے والے اس کو بچا لیتے ہیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یعنی ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھائے گا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم سب کو اپنی پروردگار ہی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جاننا ہے. اس وقت تمہیں بتائے گا تم کیا کچھ رہتے تھے. یقیناً وہ دلوں کی باتیں خوب جانتا ہے. اور جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو اسی سے لو لگا کر پکارتا ہے. جب وہ انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت بخش دیتا ہے، یعنی ان کافروں کو بھی جب کوئی مشکل آتی تھی تو صرف اللہ سے پناہ مانگتے تھے، اور جب اللہ بخش دیتا تھا، نعمت دے دیتا تھا، تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا تھا جس کے لیے پہلے اللہ کو پکار رہا تھا، اور اللہ کے لیے شریک گھڑ لیتا تھا جس کے نتیجے میں دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکاتا تھا. کہہ دو کچھ دن اپنے کفر کے مزے اڑا لو، اور یقیناً تو دوزخ والوں میں شامل ہے. بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہو، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو رات کو جاگنے والا ہے، اللہ کو پکارنے والا ہے، اور اللہ کے لیے اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، قیام کرتا ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اپنے بتوں کے پیچھے لگائے؟ کہو کہ کیا وہ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے سب برابر ہیں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صاحب علم اور جاہل کیا سب برابر ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اللہ کو بتوں کے برابر کر دیا، تمہارا یہ سٹینڈرڈ ہے۔ مگر نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہوں۔ اور کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو، اپنے اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے کل یا عبادی الذین آمنو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے، ہمیں کیا کہا ہے ایمان والوں کو؟ کہہ دو اے میرے ایمان والے بندو، اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو، بھلائی انہی کی طرف ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دے دیا جائے گا۔ کہہ دو مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ میری بندگی خالص اسی کے لیے ہو، یعنی میں کسی اور کی طرف دیکھوں نہیں۔ گھر میں آٹا نہیں ہے، اللہ دے گا، اللہ گھر میں اولاد، ہمارے گھر کی میں کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ دے گا، بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں، اللہ دے گا، اللہ کے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین دلوں میں بٹھا لو، اور مجھے حکم دیا کہ سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں۔ کہہ دو اگر میں اپنے پروردگار کی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسی حکم آئے اس کے حکم کی فرما برداری میں سب سے پہلے میں فرما برداری کروں۔ کہہ دو اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ کہہ دو میں تو اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بندگی صرف اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو جواب دے دو، میں صرف اللہ کا ہوں، اور کسی کا نہیں ہوں، اب تم اسے چھوڑ کر جس کو چاہو عبادت کرو۔ کہہ دو گھاٹے کا سودا کرنے والے وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں سب کو ہرا بیٹھیں گے۔ یاد رکھو کہ کھلا ہوا گھاٹا یہی ہے، یعنی خود بھی تباہ ہوں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کے بادل ہیں اور ان کے نیچے بھی ویسے ہی بادل ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہذا اے میرے بندو، یعنی جہنم سے اللہ ڈراتے، لہذا اے میرے بندو میرا خوف دل میں رکھو۔ اور جن لوگوں نے اس بات سے پرہیز کیا کہ وہ طاغوت کی عبادت کرنے لگے اور انہوں نے اللہ رب العزت سے لو لگا لی، خوشی کی خبر انہی کے لیے ہے، لہذا میرے ان بندوں کو خوشی کی خبر سنا دو۔ جو بات وہ غور سے سنتے ہیں تو اس میں جو بہترین ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، یہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات طے ہو چکی تو کیا تم اسے بچا لو گے جو آگ کے اندر پہنچ چکا ہے؟ البتہ جنہوں نے اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھا ہے ان کے لیے اوپر تلے بنی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہاں اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے بچانا ہے نا کسی اپنے دوست کو، اپنے کو، تو ابھی محنت کرو، بعد کی محنت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین کے سوتوں میں پرو دیا، پھر وہ اس پانی سے ایسی کھیتیاں وجود میں لاتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں تو انہیں دیکھتے ہو کہ پیلی پڑ گئی ہیں، پھر وہ انہیں چورا چورا کر دیتا ہے۔ یقیناً ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ یعنی ہم بھی آج پیدا ہوئے ہیں، ہم تگڑے جوان ہو گئے، نوجوان، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم بالکل بکھر جائیں گے، دانت ٹوٹ گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کھر گئیں، تو کیا لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ بھلا کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے پروردگار کی عطا کی ہوئی روشنی میں آ چکا ہے، سنگ دلوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک ایمان والا جو ہے وہ اس طرح پتھر دل والوں کے جیسا ہو سکتا ہے؟ ہاں، بربادی ان کی ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہیں، یہ لوگ کھلی کمرائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلران علی قلوبہم، ان کے دلوں کو زنگ لگ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل ہجارتوں کے پتھر کی طرح ہیں، او اشد قسوہ، بلکہ ان پتھروں سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں اپنے پروردگار کا رعب ہے وہ اس سے کانپ اٹھتے ہیں، پھر ان کے جسم، ان کے دل نرم ہو کر اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پہ لے آتا ہے، اور جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستے پہ لانے والا نہیں۔ بھلا اس شخص کا کیسا برا حال ہوگا جو اپنے چہرے سے ہی بدترین عذاب کو روکنا چاہے گا۔
یہ دوزخ کا ایک خوفناک پہلو ہے جس کی منظر کشی کی ہے۔ عام طور سے ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی تکلیف دہ چیز اپنی طرف آتے دیکھتا ہے تو اپنے ہاتھ یا پاؤں سے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دوزخ میں اس لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوں گے، اس لیے جسم سے عذاب کو روکنے کی کوئی اور صورت نہیں ہوگی سوائے اس کے چہرے کو ہی آگے کر کے اسے ڈھال بنایا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ چہرے پر روکنے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ چہرے کو تکلیف عام جسم کے سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اور جو اپنے بھلا اس شخص کا کیسا برا حال ہوگا جو اپنے چہرے سے ہی بدترین عذاب کو روکنا چاہے گا، اور ظالموں سے کہا جائے گا چکو مزہ اس کمائی کا جو تم نے کر رکھی تھی۔ جو لوگ اس سے پہلے تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، جس کے نتیجے میں ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا جس کی طرف سے ان کا گمان بھی نہیں تھا، یعنی قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح اور قوم شعیب۔ چنانچہ اللہ نے ان کو اسی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اور بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ حقیقت یہ ہے ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہے تاکہ لوگ صبر حاصل کر لیں۔ یہ عربی قرآن جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں، یعنی اس قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ اللہ نے ایک مثال یہ دی ہے کہ ایک غلام شخص ہے جس کی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہیں جن کے درمیان آپس میں کھینچتان ہو رہی ہے، یعنی آپ کے گھر میں آپ 7 لوگ ہیں لیکن آپ سب کا مشترکہ غلام ایک ہی ہے، یعنی آپ نے 20,000 پر ایک کل ملازم رکھا لیکن وہ آپ سب کے کام کرے گا۔ اب کیا ہوگا کہ آپ چاہیں گی کہ میرے کپڑے استری کر دو، میں چاہوں گی کہ یہ میرے آٹا گوند کے دے دے، اگلا چاہے گا کہ یہ روٹیاں پکا کے دے دے۔ اب اس غلام کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ خوبصورت مثال دے رہے ہیں کہ اللہ نے ایک مثال دی کہ ایک غلام شخص ہے جس کی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہیں جن کے درمیان آپس میں کھینچتان بھی ہے، اور دوسرا غلام شخص وہ ہے جو پورے کا پورا ایک ہی آدمی کی ملکیت ہو، یعنی انہوں نے اتنے سارے خدا بنا لیے ہیں۔ اب ان کے خدا جو ہیں انہوں نے بنائے ہوئے اپنے ہاتھوں سے، لات و عزا منات وغیرہ۔ اب یہ وہ سارے کے سارے آقا ہیں نا، تو غلام ایک ہوا نا، آقا اتنے سارے ہوئے، تو اب آپ بتائیں کہ سب کو خوش کرنا کتنا مشکل ہے نا۔ لیکن دوسرا غلام شخص وہ ہے جو پورے کا پورا ایک ہی آدمی کی ملکیت ہو، یعنی ہم اللہ کی ملکیت ہے۔ کیا ان دونوں کی حالت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ اس مثال سے بات بالکل واضح ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون، اور پھر فرمایا اس مثال سے بات بالکل واضح ہو گئی لیکن ان میں اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور اے پیغمبر موت تمہیں بھی آنی ہے، موت انہیں بھی آنی ہے، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے پاس اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ اگر آقا زیادہ ہوں تو سب کا کہنا ماننا بہت مشکل ہے، سب کو خوش کرنا مشکل ہے، چنانچہ اللہ واحد ایک ہے، اسی کو ایک کو خوش کرنا آسان ہے۔ آپ بتاؤ کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب سچی بات اس کے پاس آئے تو وہ اس کو جھٹلا دے۔ کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ اور جو لوگ سچی بات لے کے آئیں اور خود بھی اسے سچا مانے وہ ہیں جو متقی لوگ ہیں، ان کو اپنے پروردگار کے پاس ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے، یہ ہے نیک لوگوں کا بدلہ۔ اور تاکہ انہوں نے جو بدترین کام کیے تھے اللہ ان کا کفارہ ادا کر دے، اور جو بہترین کام کرتے رہے تھے ان کا ثواب انہیں عطا فرمائے۔ اے پیغمبر کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ لوگ تمہیں اس کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ راستے سے بھٹکا دے اسے کوئی راستے پر لانے والا نہیں، اور جسے اللہ راستے پر لے آئے اسے کوئی راستے سے بھٹکانے والا نہیں۔ کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں کو اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے یہ کہو کہ ذرا مجھے بتلاؤ تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا یہ اس کے پہنچائے ہوئے نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کوئی نقصان کرنا چاہے یا برا کرنا چاہے تو کیا یہ بت اللہ کو روک سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ مجھ پر مہربانی فرمانا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ کہہ دو اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے طریقے پہ عمل کیے جاؤ، میں اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں، پھر ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کس پر وہ عذاب نازل ہوتا ہے جو ہمیشہ جم کر رہے گا، یعنی کبھی ان سے عذاب اترے گا نہیں۔ اے پیغمبر ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے تم پر یہ کتاب برحق نازل کی۔ اب جو شخص راہ راست پر آ جائے گا وہ اپنی بھلائی کے لیے آئے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا وہ اپنی گمراہی سے اپنا نقصان کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا، اور تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو۔ اللہ تمام روحوں کو
ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور جن کو ابھی موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے۔ یعنی جب ہم سوتے ہیں نا تو ہماری روح قبض ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو واپس کر دیتے ہیں روح، اور جن کو مارنا ہوتا ہے ان کی روح واپس نہیں کرتے۔ پھر جن کے بارے میں اس نے موت کا فیصلہ کر لیا انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک معین وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی جب وہ سو کر اٹھتے ہیں تو اٹھنے کا وقت ہوتا ہے روح ڈال دیتے ہیں۔ یعنی نیند جو ہے وہ عارضی موت ہے۔ یقیناً اس بات میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ یعنی روز اللہ تعالیٰ اپنی ہمیں رحمت دکھاتے ہیں اور اپنی قدرت دکھاتے ہیں، لیکن ہمیں اثر کچھ نہیں۔ بھلا کیا ان لوگوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ سفارشی گاڑ رکھے ہیں؟ ان سے کہو چاہے یہ نہ کوئی اختیار رکھتے ہوں نہ کچھ سمجھتے ہوں، پھر بھی تم انہیں سفارشی مانتے رہو گے۔ کہو کہ سفارش تو صرف ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ یعنی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے گا اس کی اجازت کے بغیر؟ ایسا نہیں ہو سکتا، پھر بھی تم انہیں سفارشی مانتے رہو گے۔ کہو کہ سفارش تو ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اسی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اور جب کبھی تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بیزار ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے بتوں کی باتیں بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور لیکن جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو بیزار ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ لوگ خوشی سے کھلے اٹھتے ہیں۔ کہو اے اللہ، اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، ہر غائب اور حاضر کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی، تو قیامت کے دن بدترین عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیے کے طور پہ دینے لگیں گے۔ یعنی دنیا کی اگر ساری نعمتیں ان کو دے دی جائیں گی نا، ان کافروں کو، تو یعنی جو دنیا میں ہیں، یعنی اتنی دے دی جائے اور اتنی اور دے دی جائیں، تو وہ کیا کریں گے؟ جب اللہ کو کہیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ ہم سے لے لیں اور ہم سے عذاب ہٹا دیں، تو اللہ کی طرف سے وہ کچھ ان کے سامنے آئے گا جس کا انہیں گمان بھی نہیں، انہیں گمان بھی نہ تھا۔ انہوں نے جو کمائی کی تھی ان کی برائیاں ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی، اور جن باتوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے وہ تھے وہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیں گی۔ پھر انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اس کے بعد جب ہم اسے کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو مجھے اپنے ہنر کی وجہ سے ملی ہے۔ یعنی میں اتنا امیر کیوں؟ اس لیے کہ مجھے بڑا کام آتا ہے، میرا بہت ذہن کا تیز ہوں، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں خود کماتا ہوں۔ حالانکہ ہر نیکی کو اللہ کی طرف سے طرف منسوب کرنا چاہیے، ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہی بات ان سے پہلے کچھ لوگوں نے بھی کہی تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ وہ کماتے ہیں وہ ان کے کام نہیں آیا، اور انہوں نے جو کمائی کی تھی ان کی برائیاں انہی پر آ پڑی، اور ان عرب کے لوگوں میں جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ان کی کمائی کی برائیاں بھی عنقریب ان پہ آ پڑیں گی، اور یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق میں وسعت کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگی کر دیتے ہیں، اور وہی تنگی بھی کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں جو ایمان لاتے ہیں۔ کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اور تم اپنے پروردگار سے لو لگا لو، یعنی اللہ تعالیٰ سے چمٹ جاؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آ پہنچے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس جو بہترین باتیں نازل کی گئی ہیں ان کی پیروی کرو، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شخص کو یہ کہنا پڑے ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے معاملے میں برتی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانے والوں میں شامل ہو گیا تھا، یا کوئی یہ کہے کہ اگر مجھے اللہ ہدایت دیتا تو میں بھی متقی لوگوں میں شامل ہو جاتا، یا جب عذاب آنکھوں سے دیکھ لے تو یہ کہے کاش مجھے ایک مرتبہ واپس جانے کا موقع مل جائے تو میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اور تجھے ہدایت کیوں نہیں دی گئی؟ میری آیتیں تیرے پاس آ چکی تھی، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور کافروں میں شامل رہا، انکار کرنے والوں میں شامل رہا۔
اور قیامت کے دن تم دیکھو گے جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہیں. کیا جہنم میں ایسے متکبروں کا، ایسے پرغرور لوگوں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اللہ ان کو نجات دے کر ان کی مراد تک پہنچا دے گا. انہیں کوئی تکلیف چھوئے گی بھی نہیں اور نہ انہیں کسی بات کا کبھی غم ہوگا. اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا رکھوالا ہے. سارے آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہے. اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے گھاٹے میں رہنے والے وہی ہیں. کہہ دو کیا پھر بھی ہے جاہلوں تم مجھ سے کہتے ہو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ تم سے اور تم سے پہلے تمام پیغمبروں سے وہی کے ذریعے یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارا کیا کرایہ سب غارت ہو جائے گا اور تم یقینی طور پہ سخت نقصان اٹھانے والے میں شامل ہو جاؤ گے. کیا آپ اور میں شرک کرتے ہیں؟ ذرا سا غور کریں. شرک اصغر ہم بھی کر جاتے ہیں. جیسے عورتیں یا مرد کہہ دیتے ہیں، اکثر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں آج سموسا کھایا تھا پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ارے یہ چاول کھاؤں گی تو مجھے الٹی ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاول الٹی کریں گے، سموسا پیٹ میں درد کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے. یہی سموسا یہی چاول اور لوگ کھا رہے ہیں، کیوں نہیں تکلیف ہو رہی؟ اس لیے خدا کے واسطے اپنی بات میں یوں کہا کریں کہ جب ہم سموسا کھاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے ہمارے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، جب ہم چاول کھاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے ہمیں کھانسی ہو جاتی ہے. یہ ہمیں اللہ پاک نے ہماری طبیعت کے خلاف بنائے ہیں چیزیں. اگر تم نے شرک کا ارتکاب کیا تو تمہارا کیا کرایہ سب غارت ہو جائے گا اور تم یقینی طور پہ سخت نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے. لہٰذا اس کے بجائے تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جاؤ. اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ قدر پہچاننے کا حق تھا. حالانکہ پوری کے پوری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے کے سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. وہ پاک ہے، وہ بہت بالا اور برتر ہے اس شرک سے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں. اور سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمینوں میں جتنے ہیں وہ سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ رب العزت چاہیں. پھر دوسری بار پھونکا جائے گا سور تو سب لوگ پل بھر میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا اور انبیاء اور سب گواہوں کو حاضر کر دیا جائے گا اور وہ لوگوں کے درمیان بالکل برحق فیصلہ کیا جائے گا. ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اور جو کچھ لوگ کرتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا انہیں جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں آکا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس اپنے لوگوں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ الم یاتکم نذیر، ارے تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جہنم سے؟ یہ اتنی بری جگہ کے ادھر کا سودا نہ کرنا، کیا تمہیں جہنم کا نہیں کسی نے بتایا؟ اور اس کے محافظ ان سے یعنی محافظ کہیں گے حیران ہو کے کہ تم لوگوں نے کیوں اس جہنم کو نہیں سمجھا، تم نے کیوں اس جہنم سے بچنے کی تیاری نہیں کی؟ اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہوں اور تمہیں اس دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے ہوں؟ وہ کہیں گے بے شک آئے تھے، لیکن عذاب کی بات کافروں پر سچی ہو کر رہی. کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ کے لیے داخل جاؤ کیونکہ بہت بڑا برا ٹھکانہ ہے. اور ان کا جو تکبر سے کام لیتے ہیں اور جنہوں نے اپنے پروردگار سے تقوی کا معاملہ رکھا ہے. سورۃ الزمر ہے. انہیں جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے جب اس کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھولے جا چکے ہوں گے تو وہ عجیب عالم ہوگا. اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے سلام ہو آپ پر، خوب رہے آپ لوگ. جنت والے کیا کہیں گے؟ جنت کے دروغہ سلام ہو آپ پر، خوب رہے آپ اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے آ جائیے. اور وہ جنتی کہیں گے تمام تر شکر اللہ کا ہے جس نے ہم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا ایسا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیں. وارث کسے کہتے ہیں؟ جیسے باپ مرتا ہے تو اس کی ساری وراثت خود بخود آٹومیٹکلی بچوں میں آ جاتی ہے نا، اللہ وارث، اور ان سے کوئی چھین نہیں سکتا. اسی طرح ہم جنت کے وارث بنیں گے. ثابت ہوا کہ بہترین انعام نیک عمل کرنے والوں کے لیے. اور تم فرشتوں کو دیکھو گے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے پروردگار کی آمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان برحق فیصلہ کر دیا جائے گا. اور کہنے والے کہیں گے کہ تمام تر تعریف اللہ ہی کی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. سورۃ الزمر ختم ہوئی، سورۃ المومن شروع ہوگی انشاءاللہ. کل اگر زندگی رہی تو
اللہ के हुक्म से दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व कीना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अंफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुक्रतुम व असीला। या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान। अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, हम सबकी खताओं को दरगुजर फरमा दीजिए। अल्लाह ताला आप हमसे राजी हो जाइए, अल्लाह ताला आप हमसे राजी हो जाइए। अल्लाह पाक नहीं भी राजी होना तब भी राजी हो जाइए। अल्लाह पाक हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दीजिए, हम सबकी खताओं को दरगुजर फरमा दीजिए। मौला करीम आका अजीम, हम पूरी जिंदगी आपके फरमानों को सुनते रहे, समयना समयना समयना, लेकिन असैना असैना हम उसकी नाफरमानी करते रहे। अल्लाह हम अब आपके ताबेदार बन के आ गए हैं, आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहते हैं। ऐ अल्लाह पाक हमें माफ फरमा दीजिए, ऐ अल्लाह पाक आप हमसे हमें माफ कर दीजिए, ऐ अल्लाह पाक आप हमें माफ कर दीजिए। ऐ अल्लाह पाक आप हमसे राजी हो जाइए, ऐ अल्लाह पाक हमसे राजी हो जाइए। या अल्लाह पाक गुनाहों में पूरी जिंदगी लिपटे रहे। ऐ अल्लाह पाक अब एहसास हो चुका कि आपका आपकी तमाम के तमाम के अपने तमाम गुनाहों का एहसास हो चुका, और आपकी सरकशी में और नाफरमानी में जो काम हुए उन सब का एहसास हो चुका। अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ फरमाइए, अल्लाह पाक हमारी खताओं को दरगुजर फरमाइए। मौला करीम आका अजीम हम पे रहम फरमाइए। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व कीना अज़ाबन नार। अल्लाह पाक हमें और हमारी आने वाली औलादों को अल्लाह कयामत की सुबह तक कयामत की सुबह तक अल्लाह तबारक तआला जो औलादें आएंगी, नस्लें जो हमारी चलेंगी, उन सब को बख्श दीजिए। अल्लाह ताला उन सब के लिए उन सब की तरबियत का इंतजाम कर दीजिए। अल्लाह हमारे बच्चों की तरबियत का इंतजाम कर दीजिए। अल्लाह हमारे बच्चों को नेक बना दीजिए, हमारे बच्चों को दीन का दाई बना दीजिए, हमारे बच्चों को हमारी नस्लों को, या अल्लाह तुझे तेरे नबी का वास्ता, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, हमारे बच्चों पे रहम फरमा दीजिए, करम फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक हमारी औलादों को नेक बना दीजिए, हमारे बच्चों को मोमिन बना दीजिए, मुहाफिज नामों से रिसालत बना दीजिए, हमारे बच्चों को दीन का दाई बना दीजिए। अल्लाह तबलीग की मिन्नतों के लिए कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह पाक राकीन साजिदीन में से बना दीजिए। हमारे हाफिज कुरान बच्चों को कुरान अल्लाह हमारे हाफिज कुरान बच्चों को बाअमल कुरान हाफिज कुरान बना दीजिए। कुरान के हलाल को हलाल समझने वाला, कुरान के हराम को हराम समझने वाला बना दीजिए। मौला करीम हमारे बच्चों के लिए अल्लाह दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतें अल्लाह आसान फरमा दीजिए, हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह तमाम बे औलादों को नेक नरीना औलाद अता फरमाइए। या अल्लाह सानिया को, मरियम को, मेहरुनिसा को, फाखरा बाबर को, एलिया, इमरान, सुम्बल, मारियाना, सुमेरा, फैसल, खतीजा, सोनिया, आयशा, डॉक्टर अनम, अल्लाह सबको नेक नरीना औलाद अता फरमाइए। या अल्लाह फरियाल, आयशा और सेहत की परेशानी को हमेशा के लिए दूर फरमा दीजिए, इनके हक में बेहतरीन फैसला फरमाइए। या अल्लाह हफ्सा, फातिमा, जवेरिया, सिदरा, सुबहाना, हफ्सा, सज्जाद,
زینب منتہا بینی شفیفہ بنات سرور فخر عبد المتین سعدیہ نظام اور سدرا اس کے تمام گھر میں جو بچی ہیں ان کے لیے اللہ بھی بہت نیک مقدر کھول دیجئے، نیک زوج اور نیک زوج عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ تمام کے تمام علماء اسلام اور تمام علماء ہند، علماء پاکستان، ان کو اللہ مفتی حسن صاحب کو، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، مولانا فضل الرحمان اور فضل الرحیم صاحب کو، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب حضرت جی کو، یا اللہ پاک ندیم بھائی کو، عمیر کو، نازیہ اندلی، علیہ حسین، ان کی بہنوں کو، ان کے والد صاحب کو، عیشا معظم، راشدہ، شمیم، عادل، نرگس باجی، شزا، نعیم، آج اللہ تعالیٰ مختار عالم صاحب کو، یا اللہ مختار عالم صاحب کو، مختار عالم صاحب کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے، ایمان کے نور سے منور فرمائیے یا اللہ پاک، یا اللہ پاک علی اعظم علی رفیق مفتی ضیاء الدین صاحب، عامر بیٹی انم، ان کو اپنے گھر میں رہنا بسنا، اپنے گھر کی تمام برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ۔ یا اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو، ان کی اولادوں کو، ڈاکٹر ہمنا کو، فاطمہ کو، عائشہ کو، عبداللہ کو، یا اللہ ان کو بہت اچھے نمبروں سے، اللہ 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے یا اللہ۔ ڈاکٹر آمنہ ہمنا کا بہت سخت امتحان ہے، اللہ اس پیپر میں ان کو بہترین نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے یا اللہ۔ احمد نعمان، نواز صاحب، محمد عمر، محسن، یا اللہ ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائیے یا اللہ۔ ان کو وسیع رزق خزانے عطا فرمائیے، کریم روزی عطا فرمائیے یا اللہ پاک۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک۔ اپنی شان کے مطابق جزا دیجیے جنہوں نے اب تک تقریباً 6 لاکھ دفعت جو ہے یہ 15 دن، تقریباً 15 دن 16 دن ہوں گے، یعنی 20 دن سے کم ہی ہیں اللہ، 6 لاکھ سے اوپر ان لوگوں نے تقریباً جو ہے آیت کریمہ پڑھا اللہ۔ اس آیت کریمہ کی جتنے پیار سے پڑھا اللہ، فلسطین کے حق میں اس کو قبول فرما دیجئے یا اللہ پاک۔ فلسطین کے ہر مسلمان کو یا اللہ پاک، حماس کے تمام لوگوں کو، حماس اور حوثیوں کے تمام افراد کو اللہ پاک، یمن، لبنان اور فلسطین کے تمام مسلمانوں کو اللہ اپنے پاس سے بہترین جزائے خیر دیجئے، ان کی پاسبانی فرمائیے، ان کے لیے سحری اور افطار کا بندوبست فرمائیے، جنت کے میوے ان کو بھیجیے، ان کو آزادی والی زندگی عطا فرمائیے اللہ۔ بہت ہی آزادی کے ساتھ، بے فکری کے ساتھ مسجد اقصی کی نمازیں عطا فرمائیے اے اللہ۔ تجھے تیرے نبی کا واسطہ نیتن یاہو کو اور اس کے تمام معاونین کو اللہ پاک، ان کی تمام کرنسی کو، ان کے کاروبار کو یا اللہ، ان کی معاشیت کو یا اللہ پاک، ان کے لشکروں کو، ان کی فوجوں کو تباہ و برباد فرمائیے یا اللہ۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک۔ آپ ہم سے راضی ہو جائیے یا اللہ پاک، آپ ہم سے بالکل راضی ہو جائیے یا اللہ پاک۔ وہ تمام کام کر لیجئے کہ ہم جنت کا رخ کر لیں اے اللہ پاک۔ ہاتھ پکڑ کر ہمیں دنیا سے جنت کا سفر ہمارے لیے آسان فرمائیے اے اللہ پاک۔ ہم اپنے بچوں کے، اپنی نسلوں کے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیتے ہیں اللہ پاک۔ ان کو کبھی ضائع نہ کیجیے گا اے اللہ پاک، ان کو ضائع ہونے سے بچائیے گا اے اللہ پاک۔ ہماری اولادوں میں کسی کو شرابی، زانی، بدکار نہ بنائیے گا اے اللہ پاک۔ کسی کو سودی نظام میں نہ آنے دیجیے گا اے اللہ پاک۔ سود خور نہ بنائیے گا، حرام خور نہ بنائیے گا اے اللہ پاک۔ اپنی بارگاہ الہی میں ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے گا۔ ہماری اولادوں کو اس دعاؤں کے حصار میں رکھیے گا اے اللہ۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے گا، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے گا۔ اس سال ہمیں زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک۔ اسباب لگائیے یا اللہ پاک، اسباب لگائیے یا اللہ پاک، وسائل عطا فرمائیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ مسلمان جہاں کہیں ہیں، بوسنیا، چیچنیا میں، صومالیہ میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، مشرقی ترکستان میں، انڈیا میں، چائنا میں، سارے مسلمانوں کو اپنی پناہ خاص عطا فرمائیے۔ ان کو ایمان کامل عطا فرما کے غالب بنائیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے یا اللہ پاک۔ اس کو قبول فرما لیجئے یا اللہ۔ اس پروگرام میں برکت دے دیجئے اللہ۔ دنیا کے کونے کونے، بستی بستی، کریا کریا، گاؤں گاؤں میں اس پروگرام کو پہنچا دیجئے یا اللہ پاک۔ اس محفل کو، بیٹھک کو قبول فرمائیے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے اور ان کے اپنوں کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور اللہ پاک میرے والدین منصور احمد صدیقی، میمونہ اختر، عزیزہ خاتون، ضیاء اللہ صاحب اور جاوید بھائی، فہمیدہ بھابھی کے حق کے لیے، اس کے لیے مغفرت
مغفرت فرما دیجئے، ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے. جتنے لوگوں کے جا چکے مرحومین ہو چکے ہیں، اس محفل کو ان کے لیے مغفرت کا باعث بنا دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شام کا پروگرام پلیز نہ چھوڑا کریں. شام کو کہ بیت المقدس کی اصل کہانی کیا ہے، یہودیوں کی اصل سازش کیا ہے، اور ختم نبوت کیا ہے. پلیز شام کو ضرور. پونے گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے 3:30 سے تقریباً 4:30 سے پہلے ختم ہو جاتی ہے الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.